ہم سب کی حفاظت فرما۔ دنیا کے حالات کیسے چل رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ 2 دن سے، سب کو خبر ہے کیسے حالات بدل رہے ہیں، بدلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بعید نہیں۔ اس لیے ان واقعات کے ذریعے، ان قرآنی قصوں کے ذریعے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے۔ تو بہرکیف جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سورہ یونس میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ حجت جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دشمنوں کو، ظالموں کو عذاب نہیں دیتا، ان کو ختم نہیں کرتا یا ان سے جہاد لازم نہیں آتا جب تک حجت پوری نہ ہو جائے۔ اب اسی میں دیکھ لیجئے، سورہ یونس میں دیکھ لیجئے، یونس علیہ السلام ایک بستی میں کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، پوری زندگی لگا دی۔ یونس علیہ السلام نے، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، یہاں تک کہ آسمان سے وحی آ گئی، اے یونس یہ لوگ نہیں مان رہے نا، اب ان کو بتا دو ہمارا عذاب آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد ہمارا عذاب آئے گا، اور عذاب بھی کیسا آئے گا ان سے بتا دینا کہ آسمان پر ایک بادل چھائے گا، اور اس بادل کو برسنے والا بادل باران رحمت مت سمجھنا، وہ عذاب کا بادل ہوگا، یہ نشانی بتا دی۔ اور ابھی سورہ توبہ میں پڑھ کر ہم آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ جس قوم میں، جس بستی میں اللہ کا عذاب آئے گا، وہاں جو موجودہ نبی ہوگا، نبی وہاں نہیں رہے گا، نبی ہٹے گا وہاں سے، اس بستی سے، تب اللہ عذاب بھیجے گا۔ اور یونس علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اب اللہ نے جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب میری موجودگی یہاں نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، نکل جانا چاہیے۔ لیکن یونس علیہ السلام کو بھی کب نکلنا ہے؟ جب اللہ حکم دے گا تب نکلنا ہے، اللہ کی اجازت کے بعد نکلنا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اپنا ایک اجتہاد کر لیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر قوم کے لوگوں کو یہ بتا کر کہ تم نہیں مان رہے ہو نا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ بتا کر یونس علیہ السلام چلے گئے۔ پھر کیا ہوا آگے جا کر کے؟ سمندر میں گئے، سفر جاری تھا، کشتی حج کو لے کھانے لگی، سارا قصہ معلوم ہے، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام خود سمندر میں کود پڑے، مچھلی منہ کھولے کھڑی ہے انتظار میں، آؤ یونس آؤ، یونس کے انتظار میں ہے، اب یونس آئیں گے، اب اپنے اندر لے لیں گے۔ یہ سارا منصوبہ اللہ کا تھا، اللہ نے پلاننگ کی کہ جاؤ، مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ جاؤ منہ کھولے کھڑے ہو، یونس ہمارا آئے گا اسے نکلنا، یہ سارا اللہ کا منصوبہ۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا، کیا وجہ تھی؟ بس ایک وجہ، چھوٹی سی وجہ کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ میرے بھائی سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی گرفت صرف اس بات پر کر لے، صرف اجازت نہیں ملی ابھی چھوڑ کر جانے کی، تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہیں جب احساس ہوا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے درد سے پڑے ہوں گے نا، یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، کانٹوں کا گھر ہے، اور ایسی جیل ہے، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ کیسی زندگی گزر رہی ہوگی وہاں پر یونس علیہ السلام کی، کتنا درد رہا ہوگا ان کے جملے میں، ان کی دعا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ بس کرو، اب انہیں اگل دو ساحل پر۔ اللہ نے سورہ صافات میں کہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ یونس جو مچھلی کے شکم میں تسبیح پڑھ رہے تھے نا، اگر یہ نہ پڑھتے، اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک یہ نہ پڑھتے، تو ہم قیامت کی صبح تک ان کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے۔ کس چیز کی سزا ہے یہ؟ صرف اجازت نہیں ملی ہے میرے بھائی، جبکہ پورا کام کیا نبی نے، پوری جد و جہد کی نبی نے، اللہ نے عذاب کی نشانی بھیج دیا، عذاب کا حکم دے دیا، عذاب آئے گا، بس اتنا ہی ہوا کہ اجازت کے بغیر چلے گئے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دین کی خدمت کرنا، دین کی دعوت دینا؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی ہے، اللہ نے مجھ پر، آپ پر، سب پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ کنتم خیر امہ اللہ نے کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ نے کہا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں نے سمجھایا، ابھی ساری باتیں بتا کر آیا ہوں یہاں تک، تو بتائیے اگر یہ ایک نبی کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو ہماری آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ بہرکیف یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے باہر کیا گیا، ساحل پر آئے،
اور جب ساحل پر آئے تو سورہ صافات کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جب جہاں پر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا تھا وہاں پر پورا صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، یونس علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. اب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، کھانا پانی نہیں تھا، بیمار کمزور لاغر نہیں. اب جب باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر کیا کیا؟ ایک درخت اگایا. یونس علیہ السلام کے لیے اسپیشل ایک درخت اگایا. اور وہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ککڑی، کدو، لوکی جو کھاتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی پھلدار درخت اللہ نے اگایا اور یونس علیہ السلام سے کہا کھاؤ، جب موٹے تازے تندرست ہو جاؤ تب دیکھا جائے گا. جب کھائے پیے تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ فلاں بستی کی طرف جہاں لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں جا کر دعوت کا کام دوبارہ شروع کرو. میرے بھائی یہ نقطہ اصل بتانا تھا کہ اتمام حجت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، میرے بھائی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، تب تک اللہ کی طرف سے کوئی اچھی امید مت رکھنا. یہ الگ بات ہے کہ ایک مومن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، لیکن صرف امید رکھنے سے نہیں ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا دعا بھی کرو اور دعا بھی کرو. صرف دعا کرنے سے نہیں ہوگا، دعا بھی کرنا ہے. اچھا اب یہاں جو اتنا سارا معاملہ ہوا جانتے ہیں کیوں؟ وہاں یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھ لیا آسمان پر بادل چھا گیا ہے، بادل چھا گیا ہے. قوم نے سمجھ لیا کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا. جیسے یونس کہہ رہے تھے ویسا ہو گیا. اب پوری قوم مل کر یونس کو ڈھونڈ رہی ہے، یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہے. اب یونس علیہ السلام وہاں رہیں گے تب تو ملیں گے. وہ کہاں چلے گئے؟ سمندر کی طرف چلے گئے تھے. اب یونس علیہ السلام نہیں مل رہے تو ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ پوری قوم کے لوگوں نے مل کر یونس علیہ السلام کی قوم، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، سب یہاں تک کہ ان کے مویشی، جانور، گھوڑے، بکریاں، بلیاں، مرغیاں، جتنے بھی جانور تھے سارے جانوروں کو، سب کو اور خود بھی ایک میدان میں جمع ہوئے. اور میدان میں جمع ہونے کے بعد عذاب کو دیکھا ہے انہوں نے، عذاب کی نشانی کو دیکھا ہے اور سب میدان میں آ کر کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا لے ہم یونس علیہ السلام پر، اے اللہ تجھ پر ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے. کیا ہے وہ آیت؟ اِلَّا قَوْمَ یونس، کہ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، پورے قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، نشانی آئی اور لوگوں نے دیکھا تو اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہا، ٹلا نہیں، ہٹا نہیں. یہ اکیلی قوم تھی قوم یونس. پوری قوم جتنی بھی آئی نا دنیا میں، یہ اکیلی قوم تھی کہ انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا، توبہ کر لیا. لیکن توبہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب. میرے بھائی اس سے بھی سبق ملتا ہے، ہو نہ ہو ہم اس ملک میں مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہو نہ ہو ہماری کمزوریوں، کوتاہیوں کے سبب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں، اللہ کے عذاب کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حل نظر نہیں آ رہا ہے. توبہ، استغفار کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے، اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ملک میں امن و شانتی کو برقرار رکھنے کی دعا کریں، ملک میں مسلم غیر مسلم جو مل کر رہتے ہیں آپس میں محبت سے رہیں، شانتی سے رہیں، اس کے لیے دعائیں کریں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے حق میں بھی آپ دعائیں کریں. یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ سب کام کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ کو رحمت. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم بھائی